یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، یعنی اس کا ہر لمحہ ہی مبارک ہے۔ روزہ رکھیں تو پھر بھی مبارک ہے، افطار کریں تو پھر بھی مبارک ہے، رمضان المبارک کے اندر کسی کو روزہ افطار کرائیں تو پھر بھی مبارک ہے، اس ماہ نور و سرور کے اندر قرآن مجید تراویح میں سنائیں تو پھر بھی مبارک ہے، پیچھے ہو کے سنیں تو پھر بھی مبارک ہے۔ رب دے توفیق، اللہ کرے فضل، تو رمضان المبارک کے اندر اگر ملے توفیق بندہ بیت اللہ کی زیارت کرے تو بڑی مبارک ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور انسان یہ ماہ مبارک مدینہ منورہ میں گزارے تو پھر بڑی مبارک ہے۔ تو ہر لمحہ مبارک ہے، ہر گھڑی مبارک ہے، رمضان سارا ہی مبارک ہے۔ پہلا عشرہ بھی مبارک ہے، درمیان والا بھی مبارک ہے، آخری بھی مبارک ہے، تاک راتیں بھی مبارک ہیں، لیلۃ القدر بھی مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا شہر مبارک، یہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ جتنے لوگ مایوس ہیں نا کسی بھی وجہ سے، خدا نخواستہ پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، محسوس کرتے ہم پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس میں مبارک ہی مبارک ہے، جس میں کرم ہی کرم ہے، عطا ہی عطا ہے۔ اب پریشان نہیں ہونا، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ آ گیا، برکت والا مہینہ آ گیا، اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی کمزور نہیں پڑنا، یہ مبارک مہینہ، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا۔ تو اس کے لمحے میں آپ نے تصور باندھنا ہے کہ یہ مبارک دن ہے، اس میں رزق آئے گا تو وہ بھی مبارک ہی آئے گا، کوئی شخص ملے گا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، کوئی عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہی ہوگی، کہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کریں گے تو پھر بھی برکت ہی ہوگی، مہینہ ہی مبارک، اس کو نبی کریم نے مبارک کہا ہے۔ لہٰذا جو پریشان لوگ ہیں نا وہ یوں سمجھیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی وقت ہی مبارک کا شروع ہو جائے گا، بیمار سمجھیں کہ شفا ہونے لگی ہے، مکروہ سمجھیں کہ رہائی ملنے لگی ہے، تنگ دست سمجھیں کہ وسعت آنے لگی، اور حدیث میں لفظ بھی ہیں، مشکات شریف میں یہ لفظ حدیث کے موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیتا ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک تو اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا حسین سا خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔ تو نبی پاک نے رمضان المبارک کو فرمایا شہر مبارک۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آم کا موسم ہے، کنوں کا موسم ہے، یہ رمضان نہ نیکیوں کا موسم ہے، اور صرف نیکیوں کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں تربیت کی جا سکتی ہے، اپنی تربیت پر توجہ دیں، روزہ بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ درگزر، یہ شفقتیں، یہ سچائیاں، یہ دیانتداریاں، ان کو آپ تقسیم کریں۔ نوجوانوں یاد رکھنا، کپڑوں سے، لباس سے، گاڑیوں سے، مہنگے موبائل سے کبھی بھی ہماری زینت نہیں ہوگی۔ انسان کی زینت اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اس کی کردار سے ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو نا، ٹوٹا ہوا ٹیبل آگے رکھا ہوا ہو، اور وہ معمولی سرکاری ملازم ہو، تو بہت بڑا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا دیانتدار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈر اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کے کردار کا ہے، یہ اس کے لباس کا روب نہیں، یہ اس کی دیانتداری کا روب ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا اصول پسند ہے، لیکن 6 کروڑ کا گھر ہو، 2 کروڑ کی گاڑی ہو، 10-15 ملازم ہو، تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کا پیسہ ہے۔ چھوڑو جی، پتہ ہے ہمیں۔ یاد رکھنا کبھی بھی روب اور زینت لباس سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی۔ کردار میں بلندی لے آئیں گے، لب و لہجے میں مٹھاس لے آئیں گے، آپ کا رویہ دیانتداری کا ہو جائے گا، آپ اور کسی کو سکون دے نہ دیں، آپ خود اپنے اندر بڑی ٹھنڈک محسوس کریں گے۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اپنی نگاہوں میں قد اونچا ہو گیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے تکلیف میں ہیں کہ وہ خود سے اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں۔ وہ رات جب لیٹتے ہیں تو اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جواب نہیں دے پاتے۔ ان کے اندر کا مومن ان سے سوال پوچھتا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں میری ساری گفتگو کا لب لباب اور اسی پر بات ختم کرنے لگا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو، ہم اپنے آپ سے آشنا ہوں کہ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کیا مقاصد، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ نبی پاک کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آئیں، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی میں بڑی مشکل میں ہوں، تو حضرت بلال نے تو مکان ہی کوئی نہیں بنایا، صرف مسجد میں سوتے تھے پر بڑے سکون میں تھے، اس لیے کہ کوئی چیز سکون والی ہتھے لگ گئی تھی، بس ختم ہو گئی بات۔ بہت سارے لوگ تھے جو مسجد میں سو جاتے تھے اور وقت بڑا خوبصورت گزرتا تھا۔ تو یاد رکھنا کہ جہاں ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا وہاں تو حالات خراب ہیں۔ یہ تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، دروازہ محبوب پہ آؤ تو رب کا کرم مل جاتا ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسوہ حسنہ کا وسیع مفہوم سمجھنا ہے۔ یہ ہماری ساری زندگی وہ میں ایک آستانے پہ حاضر تھا گفتگو کے لیے، تو وہاں بڑے نعرے لگ رہے تھے اور بہت سارے لوگ اپنے شیخ کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنی مرضی عقیدت کا اظہار کریں کہ ہم پیر صاحب کے بڑے پکے مرید ہیں، لیکن اگر آپ نے گھر جا کے بیوی کو برا بھلا کہا نا، معاذ اللہ گالی دی، تو اس نے فوراً کہہ دینا ہے ایسا کہا تینوں پیرا نے۔ تو یہ ہم مت سمجھیں کہ آپ خالی نعروں سے انقلاب لے آئیں گے۔ لوگ اسی وقت بول دیتے ہیں کہ صاحب یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے استاد، اور یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے قیمتی تربیت کرنے والے۔ تو آپ نمائندے ہیں، میں نمائندہ۔ آج لوگ اعتراض کرتے رہی مسلمانوں پہ، آپ لاکھ کہیں کہ وہ تو حضرت عمر کی بات تھی، کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں بھی تو بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوں بگویم ب مسلمانم بلرزم، اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کا علم ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا، کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔
صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہوں، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے ہیں، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے ہیں، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے، تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا، تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا؟ فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا، پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلاں دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے،
لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔